اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جن امور کا تم اخفا کرتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں، اور بہت سے امور کو واگزار کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن چیز آئی ہے اور کتاب واضح کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں، اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ کچھ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رجم کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے۔ رجم کہتے ہیں اسلام کے اندر اگر کوئی شادی شدہ زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی اس کو پتھر مار مار کر کے سنسار کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ان کی کتابوں میں اسی طریقے سے ہے، یعنی یہودیوں کی کتاب میں توریت میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کیا جائے، یعنی اس کو پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کی کتاب میں یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے اور یہی حکم ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کے بارے میں کیا مسئلہ ہے قرآن کے اندر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اس خدا کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پر نازل ہوئی، 4 آسمانی مشہور کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اس خدا کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب نازل فرمائی، بتاؤ اس کے اندر اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو عبداللہ ابن سوریہ جو اس کا بہت بڑا عالم تھا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی بڑی قسم دی ہے جس کی وجہ سے ہم کو مسئلہ بتانا پڑ رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کتاب میں بھی زناکار کی سزا یہی ہے، یعنی رجم، اس کو پتھر مار مار کر کے اس کو سنسار کر دینا۔ لیکن ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ آئی کہ ہمارے بہت سارے لوگ زناکاری کا ارتکاب کرنے لگے۔ جب زناکاری کا ارتکاب کرنے لگے تو اس کو سنسار ہم کرنے لگے، اور جب سنسار کرنے لگے تو ہماری تعداد کم ہونے لگی۔ تو ہم لوگوں کو ڈر اور خوف ہوا کہ کہیں ہمارا نہ ہو جائے، ہمارا دنیا سے نام و نشان نہ مٹ جائے۔ تو ہم لوگوں نے خدا کے اس مسئلے کو بدل دیا، خدا کے اس حکم کو بدل دیا، اور یہ کیا کہ اگر زناکاری کا کوئی ارتکاب کرے تو اس کو گدھے پر پھرایا جائے، اس کا سر بوڑ دیا جائے، چونا کالک لگا کر کے اس کو گلی کوچے ہوئے گدھوں پر بٹھا کر کے گھمایا جائے۔ یہ ہم لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تمہاری کتاب میں بھی یہی حکم ہے زانیوں کا کہ اگر کوئی شادی شدہ کرے تو اس کو سنسار کرنا۔ ان لوگوں نے قبول کیا خدا کی قسم دینے کی وجہ سے۔ اصل میں اس کو ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر ہم یہاں مسئلہ چھپائیں گے تو ہماری شرارت اور ہماری تلبیس اور ہماری بدمعاشی کھل جائے گی تو ذلت و رسوائی ہوگی۔ تو ان لوگوں نے بادل ناخواستہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا۔ اب دیکھیں جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس کا مضمون بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کیا
اہل کتاب سے مراد یہاں یہودی ہے، عیسائی ہے، اہل کتاب انہی لوگوں کو کہا جاتا۔ ان سے یہ بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ہمارے نبی، جو تمہارے درمیان ہم نے نبی کو بھیجا ہے، وہ نبی تمہاری بہت ساری تلبیسات کو، تمہاری شرارتوں کو، تمہارے فریب کو، تمہارے دجل کو اور تمہاری بدماشی کو، بہت ساری بدماشیوں کی قدعی کھولتے ہیں، بیان کرتے ہیں اس کو، تم چھپاتے ہو۔ کن چیزوں کو لوگ چھپاتے تھے؟ سب سے بڑی چیز تو وہ لوگ یہ چھپاتے تھے کہ ان کی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں، تمام علامات لکھی ہوئی تھی، پیدائش کی جگہ، نبوت کی عمر، اور پھر مکے سے مدینہ ہجرت کرنا، اور اس کے خلفاء کون ہوں گے، اس کے جو ہے وزراء کون ہوں گے، ساری چیزیں، ساری علامتیں اس کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس کو چھپاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہودی کا ایک بچہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس بچے کا، یہودی کا جو بچہ تھا، وہ بچہ، اس کا باپ بازو میں بیٹھ کر کے تورات کی تلاوت کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کتاب کے اندر میرے بارے میں کچھ لکھا ہے کیا؟ میرے بارے میں اس بچے کے باپ سے پوچھا، جو یہودی تھا، اس سے پوچھا اس کتاب کے اندر میرے بارے میں کچھ لکھا ہے کیا؟ تو اس نے صاف کہہ دیا نہیں، اس میں کچھ بھی آپ کے بارے میں نہیں لکھا۔ جھٹ سے بچہ بولا یا رسول اللہ، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں، ہر قسم کی علامات، خوبیاں، کمالات، ہر قسم کی باتیں آپ کے بارے میں اس کے اندر لکھی گئی، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیے وہ بچہ سچ بولا، لیکن وہ کم وقت باپ ہے، جھوٹ بولا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، بہت ساری باتوں کی حقیقت تو ہمارے نبی تمہارے سامنے کھول کر کے بیان کر رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو اصلاح کے قابل نہیں اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے ایک نور بھیجا، نور سے مراد یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور میں نے ایک واضح کتاب بھیجی، کتاب سے مراد یہی قرآن پاک ہے۔ اور پھر دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو سلامتی کا راستہ، یعنی ہدایت کا راستہ قرآن کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے بتلایا جاتا ہے، اور ظلمات سے نکال کر، یعنی تاریکیوں سے نکال کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کے اندر بالکل تاریکی چھائی ہوئی تھی، جیسا رات کی تاریکی ہوتی ہے اسی طریقے سے تاریکی چھائی ہوئی تھی، خدا کا کوئی نام لینے والا نہیں، خدا کی کوئی پرستش کرنے والا نہیں، خدا کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں، ساری چیزوں کی عبادت ہوتی تھی، صرف خدا کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ دو چار لوگ تھے جو پہاڑوں کے، جو ہے غاروں میں، گپھوں میں جا کر کے چھپ کر کے اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن عام طور پر ضلالت و گمراہی کا بادل چھایا ہوا تھا۔ جس طریقے سے بدری آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ساری دنیا کے اندر ظلمت چھائی ہوئی تھی، تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے وہ تاریکی چھٹ گئی، ظلمات چھٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے اندر روشنی پھیلائی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلمات کو جمع بیان کیا ہے، جس کو انگریزی میں آپ پلورل کہتے ہیں، اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، نور کو اللہ تعالیٰ نے واحد، یعنی سنگولر بیان کیا۔ ظلمات کو تو اللہ تعالیٰ نے جمع بیان فرمایا، اور نور کو کیا بیان فرمایا، ایک واحد۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ضلالت و گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، آدمی کے گمراہ ہونے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن اگر ہدایت اگر آدمی کو پانا ہے، وہ ایک راستہ، وہ کیا، اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور قرآن۔ ہدایت کا ایک راستہ ہے، گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بدنیتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہدایت کا صرف ایک راستہ، وہ کیا ہے، اسلام ہے۔ اگر کسی کو ہدایت پانا ہے، رضائے الہی اگر کسی کو حاصل کرنا ہے، وہ اسلام کے سائے میں آ جائے، اسلام کے سائے میں آئے گا تو کامیاب ہوگا، اور ظلمات اور تاریکیوں کے پیچھے اگر کوئی چلے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک نور بھیجا، ایک کتاب بھیجی، جس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے راہ راست کو، سلامتی کے راستے کو کھول دیا، اور ظلمات کے راستے کو بھی بیان کر دیا، گمراہی کے راستے کو بھی بیان کر دیا۔ اگر تم ادھر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق، یہ ساری چیزیں کیا گمراہی کی چیزیں ہیں، اور ہدایت کا صرف طریقہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، وہ ایک ہے ہدایت کا راستہ۔ جو آدمی اس ہدایت کے راستے پر چلے گا وہ تو راہ راست پر چلے گا، اس کے خلاف جو زندگی گزارے گا وہ ضلالت گمراہی والے راستوں پر چلے گا، اور اس کے لیے جہنم ہے، اور جو راہ راست پر چلے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔